آپ جس کے لاکھوں ماری تھے، سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ حاضرین و ناظرین، جانا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی جانا ہے، کسی کی روح حجاز مقدس میں نکلتی ہے اور کسی کی روح پاکستان میں نکلتی ہے۔ مرحوم کی روح وہاں نکلی حجاز مقدس، جس کا نام اب سعودی عرب ہے، 1 صدی ہو چکی ہے، ورنہ حجاز مقدس اس کا نام ہے۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ملک میں یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ علامہ ساجد مجید حقانی صاحب خوبصورت انداز میں دور تک آواز کر رہی تھی، آپ کو اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ جس طرح مرحوم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ہم نے بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ سنا ہے کہ عید کے یہ تیسرے روز ان کا وصال با کمال ہوا۔ آج ان کے بیٹے، آج ان کے بھائی اظہر اقبال صاحب رو رہے ہیں۔ محمد ریاض بھٹی صاحب مرکزی سیرت کمیٹی کے الحمدللہ یہاں عہدیداران موجود ہیں۔ عبدالقیوم بٹ صاحب باقی بھی الحمدللہ والعزیز۔ تو کس لیے رو رہے ہیں کہ آج ہمارا بھتیجا ہم سے چلا گیا، آج ہمارا باپ ہم سے چلا گیا، آج ہمارا بھائی ہم سے چلا گیا، آج ہمارا ساتھی ہم سے چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں جانے والا چلا گیا، لیکن جو ساؤنڈ تھا، آسان ساؤنڈ، اس ساؤنڈ سے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم سناتے تھے، آپ سنتے تھے، نعت خوان علماء کرام سناتے تھے۔ الحمدللہ وہ ساؤنڈ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا کہ ساؤنڈ سے جو آسان ساؤنڈ تھا، ظفر اقبال مرحوم جو دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، ایسی آسان ساؤنڈ سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کے آنے والی منزلیں آسان فرمائے۔ یقینی طور پر آسان ہے، چونکہ مرحوم کی نسبت سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے شہر کے ساتھ، پیارے پیارے مہینے کے ساتھ، قربانیوں کا مہینہ، گزشتہ مہینہ جو گزرا وہ بھی قربانیوں کا مہینہ، یعنی ربیع محض الحج شریف، اور یہ جو مہینہ جا رہا ہے یہ بھی قربانیوں کا مہینہ۔ اسلام قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ 74 کی تحریک ہو، ختم نبوت 52-53 کی تحریک ہو، آپ گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے اس مرتبہ الحمدللہ۔ 50 سال مکمل ہو چکے ہیں تحریک ختم نبوت کے حوالے سے۔ آئین جو سن 1974 7 ستمبر 1974 کو امام شام نورانی علیہ الرحمت کی قیادت میں جو آئین منظور ہوا تھا، الحمدللہ وہ اب 50 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس حدیث کے مطابق قرآن مجید ما کان محمد نبا خاتم الرجالکم ولکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آئین ہمارے، یہ آئین پاکستان کے جو 73 کا آئین تھا اس کا حصہ بنا۔ الحمدللہ اس آئین کی پاسداری مرحوم بھی کرتے رہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ آئین کیا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ جب ہمارا عقیدہ ہوگا، جب ہم قبر میں جائیں گے، جب سرکار کے متعلق سوال ہوگا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوال ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا سوال لازمی ہے، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ تو اس وقت ظفر اقبال صاحب مرحوم کہیں گے میں تو مر کے یہاں پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ ریاض بھٹی صاحب آپ بھی الحمدللہ سیرت کمیٹی والے الحمدللہ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں، جو سرکار کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہ جب قبر میں جائیں گے وہ سوال عربی میں ہوں گے، وہ عربی میں سوالوں کا جواب دے سکیں گے، لیکن ایک بندے کو عربی نہیں آتی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ سوال عربی کا جواب نہیں دے سکے گا، وہ کہے گا اولادی میں نہیں جانتا کون ہے۔ لیکن جو سرکار کا دیوانہ ہوگا، جو سرکار کا مستانہ ہوگا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوگا، جو سرکار کا نام سن کر انگوٹھے چومنے والا ہوگا، وہ تو یہی کہے گا کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے، مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت
بہت ساری نسبتیں ہیں جو الحمدللہ حج شریف کی نسبتیں ہیں، محرم الحرام کی نسبت ہے، امام حسنین کریمین کی نسبت ہے، ایک نسبت نہیں بہت ساری نسبتیں ہیں. کچھ ہے اس کے مصطفیٰ کی زبانی، تجھ سے ہے در سے ہے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا.